أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. صدق اللہ العظیم. نئی صورت ہماری شروع ہو رہی ہے سورہ زمر کے نام سے. 75 آیتیں ہیں اس صورت میں، 8 رکوع ہیں. تقریباً ربع کے برابر یہ صورت 23ویں پارے میں ہے، اور 1 ربع کے برابر یہ صورت 24ویں پارے کے شروع میں ہے. یہ صورت مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ان صورتوں کو مکی کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں. اس صورت میں پہلی بات تو یہ ہمارے رب نے بیان کی ہے کہ اللہ کے ہاں جو بندگی چلے گی وہ خالص بندگی چلے گی، ملاوٹ والی نہیں چلے گی. مشرکین بڑی ملاوٹ یہ کرتے تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ پاک اکیلے ہماری بخشش نہیں کر سکتے. نعوذ باللہ. ہم ان بتوں کو اس لیے مانتے ہیں، بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ بت ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں گے. اور بہت سارے لوگ جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فلانا فلانا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اوپر والی منزل تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اس لیے یہ ہماری سیڑھیاں ہیں. فلانے فلانے کے پاس جانا، فلانے وہ کرنا، یہ ہماری سیڑھیاں ہیں. تو ایک حد تک یہ بات اس معنی کر کے صحیح ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک کتاب اللہ اور ایک رجال اللہ، اللہ کی کتاب، اور ایک اللہ پاک کے وہ برگزیدہ بندے جو ہمیں اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی پہچان کرائیں، جن کے پاس بیٹھ کر کے ہم اللہ کا نام سیکھیں. جیسے قرآن اترا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لوگوں نے سیکھ لیا، آپ کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا. صحابہ کرام رجال اللہ تھے، صحابہ کی برکت سے لوگوں نے حضور کو، اللہ پاک کو لیا اور اللہ تک پہنچ گئے. یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آتی. اساتذہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، اکابر ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کے صحبت میں رہ کے ان سے دین سیکھ کر کے اللہ جل جلالہ تک پہنچنا یہ کوئی اشکال کی بات نہیں. لیکن اس سے ہٹ کے کوئی اور حرکت کرنا، مزاروں کے طواف کرنا اور مزاروں کو سجدہ کرنا، بتوں کو سجدہ کرنا، غیر کے نام پہ جانور ذبح کرنا کہ جی یہ غیر ہمیں خدا تک پہنچائیں گے، تو یہ بات گڑبڑ ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے. ہر وہ عمل جس کی اصل شریعت میں موجود ہو وہ تو خراب نہیں ہے، لیکن جس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو اور آدمی کو کفر شرک پہ لگائے تو وہ گڑبڑ ہے. تو یہ ایک مرکزی ان کا کفریہ عقیدہ تھا کہ ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں، دیوتاؤں کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں گے. تو یہ بات گڑبڑ ہے، غلط بات ہے. اللہ کے دربار میں جو بندگی قبول ہے وہ خالص اللہ پاک کی بندگی ہے.
اور یہ وہ وقت تھا جس میں مسلمانوں کو بڑی اذیت تھی مکہ مکرمہ میں. ہمارے رب نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم کہیں جا کر کے پرسکون جگہ پہ میری عبادت کرو. حبشہ کی طرف بھی مسلمان گئے 2 دفعہ، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے ان کو سنبھالا، اور مدینہ منورہ میں اللہ پاک نے دین کو چمکایا، اور صحابہ کرام نے ساری دنیا میں اللہ کی بات کو زندہ کیا. اور ایک مرکزی مضمون اس صورت کا اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی عظمت ہے. وہ آیت جو پورے قرآن میں صرف یہاں پر ہے، یعنی بعض آیتوں کا تکرار ہے، لیکن وہ تکرار آدمی کو چبھتا نہیں ہے. بہت شاندار انداز میں ہمارے رب نے اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن بعض باتیں بالکل الگ. یعنی قرآن پاک میں بعض چیزیں جو ہیں اللہ کی بڑائی لیکن خاص خاص جگہوں پہ ہیں. مثال کے طور پر وہ بات جو پورے قرآن میں صرف یہاں پر ہے کہ انسان ماں کے پیٹ کے اندر بنتا ہے، 3 اندھیریوں میں بنتا ہے. ماں کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز بن رہی ہے، میرے بدن میں کیا بن رہا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، ہاتھ بن رہا ہے، سر بن رہا ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، کس رنگت کا ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہوں گے، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی. 3 اندھیریوں میں بنتا ہے. ایک تو پیٹ کا اندھیرا ہے، دوسرا رحم بچہ دانی جس کو کہتے ہیں اس کا اندھیرا ہے، تیسرا وہ باریک پردہ ہے جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہ اندھیرا ہے. تو یہ 3 اندھیریوں کا بیان بھی اس صورت میں ہے. پہلے رکوع میں ہے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تمہارا رب تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں درجہ بدرجہ، یعنی پہلے وہ گندا قطرہ تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر ہڈی بنا، پھر گوشت چڑھا. یہ خلقم بعد خلقن کی وضاحت ہے، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ آہستہ. 9 مہینے 9.5 مہینے جی پورے ہو گئے، بچہ پورا ہو گیا. ابھی ہم نے عبس و تولی والی صورت پڑھی، وہ ٹکڑا پورے قرآن میں صرف عبس و تولی میں. وہ کیا ہے کہ انسان تو بن گیا، گندے قطرے سے بنا، لیکن نکلا کہاں سے؟ تو وہ راستہ اتنے بڑے ایک انسان کے نکلنے کا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ. یہ پورے قرآن میں صرف وہاں پر ہے اور کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس بچے کے لیے، اس انسان کے لیے، یہ میری نافرمانی کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کو پتہ نہیں ہے بنا کس سے ہے، تو گندے قطرے سے بنا ہے، اور میں نے اس کو بالکل سیدھا سیدھا کر لیا، اور پھر اس کے نکلنے کا راستہ میں نے آسان کیا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد اس کو میں نے جیتا جاگتا انسان بنایا، پھر یہ زندگی ساری گزار کے اس کو میں نے قبر میں ڈالا. اللہ اکبر. میں کرتا ہوں یہ سارے کام، پھر یہ میری نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ اس کو تو میں نے بنایا. اور سورہ قیامہ بھی آپ نے سنی، الم یکن نطفتن، یہ گندا قطرہ نہیں تھا، من منی یمنا، منی کا قطرہ یمنا جس کو ٹپکایا گیا. اللہ اکبر. ایک گندا قطرہ جو بدن سے نکلتا ہے، بدن کا بال بال ناپاک ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں الجنابۃ تحت کل شعرۃ، انسان کا بدن جب ناپاک ہوتا ہے غسل کی صورت میں ہر بال کے نیچے گندگی. حضرت علی فرماتے ہیں جبھی تو میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہوں. حضرت علی گنجے رہتے تھے ہر وقت، حلق بالکل صاف رکھتے تھے سر. اور کہا کہ اس لیے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنابت ہر بال کے نیچے ہے، اب میں بڑے بال رکھوں گا پتہ نہیں دھلے نہ دھلے، اس لیے میں اپنے سر کے بالوں کا دشمن ہوں. وَمِن ثَمَّ عَدَيْتُ، 3 دفعہ فرمائے میں اپنے بالوں کا دشمن ہوں. تو انسان کا پورا بدن اس گندے قطرے سے ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے یہ بنا، اور پھر میں نے اس کو جیتا جاگتا بنایا. تو وہ بات، مرکزی بات، وہ صرف اس صورت میں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ قیامت کے دن گروہ بنیں گے، جماعتیں بنیں گی.
جنت کی طرف الگ جماعتیں اور دوزخ کی طرف الگ جماعتیں. تو یہ جو جماعتیں بنیں گی، جماعتوں کو، گروہوں کو زمر کہتے ہیں. زے میم را، زا پہ زو، میم زبر ما، زمر. زمر گروہوں، زمرتن کی جمع ہے، زمرہ ایک، زمر جمع. بہت سارے گروہوں میں لوگ جائیں گے. تو چونکہ گروہوں کا بیان 24ویں پارے میں پاؤ کے آخری رکوع میں ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. تو چونکہ گروہوں کا بیان ہے تو اس ٹکڑے کی وجہ سے پوری سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ وہ زمر رکھا گیا. باقی اللہ جل جلالہ کی عظمت، کبریائی، قیامت کا بیان، یہ جو قیامت کا بیان ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، دوست تھے، 1.5-2 سال کا فرق تھا. تو ایک دن حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی یہ جو کنپٹیاں ہیں یہاں آپ کے یہ سفیدہ زیادہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہ کیا وجہ ہے؟ اور حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ حضور کی داڑھی کے اندر 20 بال سفید نہیں تھے، 17-18 بال. میں گن کر کے، کیونکہ ساتھ رہے، میں گن سکتا ہوں حضور کی داڑھی میں اتنے بال سفید تھے. اور ادھر حضرت ابو بکر سوال کر رہے ہیں، تو ابو بکر یہ جو بال میرے سفید ہو رہے ہیں نا، مجھے غم کھا رہا ہے. کیا غم کھا رہا ہے؟ کہا کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن صورتوں میں قیامت کا بیان ہے، کہ میرا قیامت میں کیا بنے گا. یہ تو تھوڑا سا آدمی تسلی کے ساتھ اگر آدمی بیٹھ کر کے اس قرآن پاک کو ذرا پڑھے تو آدمی اپنے لیے پریشان ہو جائے. پھر یہ ساری جو گڑبڑ چل رہی ہے، گڑبڑ ختم ہو جائے گی. اور ہم اپنے لیے پریشان ہی نہیں ہیں، ہم دنیا کے لیے پریشان، پیسوں کے لیے، چیزوں کے لیے پریشان. وہ اپنا کہ بھی ایک ابھی مر گیا فوراً اور ظہر میں جنازہ ہے میرا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا تیاری ہے؟ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر آدمی ادھورا ہے، دنیا میں بھی ادھورا، آخرت میں بھی ادھورا. تو یار ایک چیز میں تو پورا ہو جائے، آدمی کوشش کرے آخرت کی طرف آگے بڑھے. تو مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے. تو یہ اس صورت کا مضمون ہے. کل اللہ نے چاہا پھر آیات کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.